پہاڑ بطور میخوں کے قلعے بنا کے لگائے، زمین ٹھہر گئی۔ جب حضور نے کہہ دیا ٹھہر گئی تو میں کیسے مان جاؤں گھومتی ہے؟ اگر زمین ہی گھومتی ہوتی تو تھوڑا سا اور گھما دیا جاتا کہ ان کے اوپر دھوپ ہی نہ آئے۔ آگے زمین میں کشش نہیں ہے، گریویٹی نہیں ہے زمین میں، نیچے والی پھر اوپر آ جاتی ہے۔ محبت والوں کے لیے یہ دلیل کہ زمین حرکت نہیں کرتی، کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ مصطفیٰ اس پہ آرام کر رہے ہیں۔ ناسا والے بہت خطرناک ہے، یہ بات ہم کافی دنوں سے بہت زیادہ سن رہے ہیں، لیکن یہ بات سچ نہیں ہے دوستوں۔ خطرناک تو آسمانی گیان والے ہیں۔ ویسے تو آپ سمجھ گئے ہوں کہ ہم آج کس کی بات کرنے والے ہیں۔ تو سبھی بندھوؤں کو نمسکار، جے شری رام، کیسے ہیں آپ سب؟ سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل پچھلگو اناڑی میں۔ پچھلے ویڈیو کی بھانتی اس بار بھی بہت مزیدار ویڈیو آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو بھی فالو کریں۔ ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ زمین ساکن ہے یا حرکت کر رہی ہے؟ چلو بھائی دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں۔ قرآن و حدیث کے دلائل سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ زمین ساکن ہے، یہ حرکت نہیں کر رہی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ سائنس کی بات کو ماننا ضروری ہے یا قرآن و حدیث کی بات کو ماننا ضروری ہے؟ صحیح پکڑے ہیں۔ تو سادہ سا جواب ہے کہ قرآن و حدیث کی بات کو ماننا ضروری ہے۔ تو محترم پھر قرآن و حدیث میں یہ دلائل موجود ہیں کہ زمین ساکن ہے، کہ اللہ زمین و آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ یہ حرکت نہ کریں۔ یہ ان تزولا کی تشریح تاج العروس میں پڑھیں، فرمایا کہ ان کی حرکت کو اللہ نے ختم کر دیا ہے، کہ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، کہ بچھونا کامل تب ہوتا ہے جب اس میں حرکت نہ ہو۔ اگر زمین میں حرکت ہوتی تو سب سے پہلے امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس نظریے کو پیش کر چکے ہوتے۔ اچھا ہم کو سکھا رہا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ لوگ ان باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، ایک سائنسدان اور انگریز کی بات کو مان رہے ہیں جبکہ قرآن و حدیث کے دلائل کو نہیں مان رہے۔ بات بھی ہوا میں تیر نہیں ہے، یہ دلائل کی دنیا کے اندر بڑی سچی اور پکی اور کھری بات ہے کہ زمین ساکن ہے، یہ حرکت نہیں کر رہی ہے۔ چوتیا سمجھی کیا؟ چل بھاگ پہلی فرصت میں ہٹ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ سورج جب طلوع ہوتا تھا نا تو ان کے اوپر دھوپ جاتی تھی، تو ہم نے سورج سے فرمایا کہ جب تم نے طلوع ہونا ہے تو دائیں جانب ہو جانا اور جب غروب ہونا ہے تو بائیں جانب، تاکہ ان پر دھوپ نہ پڑے۔ مطلب وہ حرکت کر رہا ہے تو اس کو کہا تو حرکت کر۔ اگر زمین ہی گھومتی ہوتی تو تھوڑا سا اور گھما دیا جاتا کہ ان کے اوپر دھوپ ہی نہ آئے۔ کسی نے سوچی نہ ہوگی۔ یہ ہے تو بڑی خاص بات اگر دماغ میں آ جائے تو زمین یہ ساکن ہے، یہ بات طے شدہ ہے اور کنفرم ہے، لیکن لوگ ہیں کہ اس بات کو نہیں مانتے۔ ہر وہ سائنس جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، بلکہ سائنس تو ہے ہی قرآن و حدیث کا فیضان، اس کو ہم مانتے ہیں جو قرآن و حدیث کے مقابل و مخالف ہو۔ نہیں اور پھر سائنس کی کیا ہر بات درست ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں نا، آپ الٹرا ساؤنڈ کروانے جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے جی بچہ پیدا ہوگا، آپ سوٹ بوٹ بھی لے لیتے ہیں، لیکن بعد میں ہوتا کیا؟ بچی پیدا ہو جاتی ہے۔ چپ ہو جا ساتویں پھیل، چپ ہو جا۔ سورج آپ کے ملک سے دور ہو گیا؟ کہاں دور چلا گیا؟ وہ اب ہے نا دوسری ڈائریکشن میں چلا گیا کہ وہ روٹیٹ کرتا رہتا ہے، تو اب دوسرے ملکوں کی تو باری آنی چاہیے نا گرمیوں کے لیے۔ زمین روٹیٹ کر رہی ہے جی زمین تو ساکن ہے بیٹا، زمین تو روٹیٹ کرتی ہی نہیں ہے، زمین گردش نہیں کرتی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا کیا؟ ہمارا ارتھ گھوم گیا نا اب دوسری طرف ہے، ارتھ کا ڈائریکشن دوسری طرف ہے، چاند کی طرف ہے۔ اصل جو تھیوری ہے نا وہ قرآن اور حدیث والی ہے۔ قرآن سے ثابت کیا ہے کہ زمین موو نہیں کرتی، تو ہم نے بات کون سی مانی ہے؟ اسلام کی دین، اور سائنس کہتی ہے کہ زمین موو کرتی ہے۔ سورج تو بیٹا دیکھیں، سورج اپنی گول ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا، سورج اپنے اللہ کے حکم سے اپنا جو بھی اس کا سائیکل ہے اس کے ساتھ وہ موو کر ہی رہا ہے۔ چاند سورج یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے وقت کے ساتھ ان کا نظام چل رہا ہوتا ہے۔ زمین ارتھ روٹیٹ کر رہی ہے تو یہ چیزیں درست نہیں ہے، زمین ساکن ہے، زمین اپنی جگہ پر رکی ہوئی ہے، اور یہی اسلام کا نظریہ۔ کس کا نظریہ بیٹا؟ اسلام کا نظریہ ہے، اور ہم نے اسی نظریے کو ہی یاد بھی کرنا ہے اور اسی پر ہم نے اپنا یقین رکھنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ بھائی صاحب کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ؟ مطلب کچھ بھی سائنسدانوں نے کہا زمین گھومتی ہے، آپ بھی ہمارے بچے پڑھتے ہیں نا زمین گول ہے، زمین پڑھتے ہیں کالجوں میں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پاگل ہو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو یہ کانپنے لگی، رب کریم نے پہاڑ بطور میخے بنا کے اس میں لگا دیے۔ کیا بولا تو نے؟ پہاڑ بطور میخوں کے قلعے بنا کے لگائے، زمین ٹھہر گئی۔ جب حضور نے کہہ دیا ٹھہر گئی تو میں کیسے مان جاؤں گھومتی ہے؟ ہم نبی پاک کی بات مانیں گے کہ سائنسدان کی بات مانیں گے؟ اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی ہے زمین ساکن ہے، اور 521 دلائل دیے، قرآن کی آیات بھی، احادیث بھی، اور سائنسدانوں کا جواب سائنسدانوں کی زبان میں۔ وہ متاثر نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے ہم توحید کو ماننے والے۔ کیسے لوگ رہتے ہیں یار یہاں پر۔ پھر سائنسدانوں نے کہا اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کہ کش سے شکل ہے۔ ایک سائنسدان نہ بیٹھا تھا درخت کے نیچے، تو اس نے دیکھا کہ سیب گرا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے، امرود ٹوٹا تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے، انار ٹوٹا تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے۔ تو کہنے لگا زمین میں کشش ہے، ہر شے کو کھینچتی ہے، اور کش شکل کا نظریہ بن گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تک جب بات پہنچی تو آپ فرمانے لگے سائنسدان پاگل ہو گئے۔ یہی نہیں، ابھی اور سنیے، موجودہ علم اور سائنس یہ کہتی ہے کہ زمین چکر کاٹتی ہے، باقی ستارے ہیں اور چاند ہے وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے۔ اب ان سے آج تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ یہ تو کہہ دیا نا کہ زمین پھرتی ہے، یوں پھرتی ہے، یوں پھرتی ہے۔ اچھا، اور اگر جب پھرتی ہے جو چیزیں اس کے اوپر ہیں وہ نیچے چلی جاتی ہیں، نیچے والی پھر اوپر آ جاتی ہیں۔
اصل بات وہی ہے نا، جب قرآن کو نہ مانو پھر عقل لڑاتے رہو گے نا، کبھی عقل کچھ کہے گا کبھی کچھ کہے گا، تو پھر سیدھی بات کیوں نہیں کرتے ہو کہ جو قرآن کہتا ہے وہ حق ہے؟ کافر یا کوئی بندہ اللہ کے حکم کے بغیر آسمانوں میں نہیں جا سکتا، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے۔ بہن چو سارے مل کے ہم کو پاگل بنا رہے ہیں، مادر چوت کے بچے۔ اللہ زمین کو لوہے کی بنا دیتے تم اوپر رہ بھی نہ سکتے، کاش بھی نہ کر سکتے، نرم بنا دیتے تم پھنس جاتے زمین میں۔ اتنے دلائل کے باوجود کوئی نعوذ باللہ اللہ کو چھوڑ کے کسی کی عبادت کرے، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں۔ اتنے تیجسوی لوگ ہیں ہمارے پاس۔ قرآن کہتا ہے کہ زمین گھومتی نہیں ہے، حدیثیں بتاتی ہے کہ زمین گردش نہیں کرتی، تفاسیر کہتے ہیں کہ زمین گردش نہیں کرتی بلکہ ساقی نے رکی ہوئی ہے۔ سائنٹیفک دلیلوں سے ثابت کیا اور کہا کہ زمین رکی ہوئی ہے، اور اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے 105 دلیلیں دی جس سے بتایا کہ زمین ساقی نے گردش نہیں کرتی۔ دیکھا آپ نے لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ سائنسداں دیکھیں گے تو بڑے متاثر ہوں گے اور اسلام لے آئیں گے کہ دیکھو صاحب قرآن تو 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے کہ زمین میں کشش نہیں ہے، گریویٹی نہیں ہے زمین میں۔ سائنس گریویٹی کو مانتا ہے، اعلیٰ حضرت گریویٹی کو نہیں مانتے۔ آئنسٹائن کا نظریہ غلط ہے، سائنسدانوں کو دوبارہ ریسرچ کرنی چاہیے۔ دیش سنکٹ میں ہے۔ 105 دلیلیں دی ہیں اس میں کہ زمین حرکت نہیں کرتی۔ کتنی اونچی دنیا لگی ہوئی ہے اس کتاب پر، آج کام ہو رہا ہے اس پر، انشاءاللہ حق واضح ہو جائے گا۔ 105 دلیلیں دی عقل والوں کے لیے۔ کچھ پوچھا میں نے کچھ؟ سائنس کہتی ہے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ زمین گھومتی نہیں۔ محبت والوں کے لیے یہ دلیل کہ زمین حرکت نہیں کرتی، کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ مصطفیٰ اس پہ آرام کر رہے ہیں۔ بھائی صاحب کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ؟ مطلب کچھ بھی نبی کے ادب کی وجہ سے ٹھہری ہوئی ہے، حرکت کرتی، اور جس کو گھومنا ہے میرے گرد گھومو، میں کیوں گھوموں، مجھ میں نبی آرام کر رہے ہیں۔ آپ کو اچھی لگی تو ایسے تھوڑا مار دیجئے ہاتھ آپ۔